اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، مطلب اللہ کے قرب پانے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ مینس جو اللہ کی طرف تمہیں لے جائے، اللہ کی باتوں کو بتائے، تمہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت تک لے جائے، ہے نا؟ تو وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، سورہ مائدہ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ جیسے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں ہم لوگ داخلہ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے، آگے جانے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، کچھ جاننے کے لیے، نا؟ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وسیلہ مینس جو راہ دکھائے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، بہت سیڑھی ہے نا؟ شریعت تک تھوڑی نا بھائی، شریعت کے بعد طریقت آتا ہے، طریقت کے بعد حقیقت آتا ہے، حقیقت کے بعد معرفت آتا ہے، بہت سارا راستہ، بہت سارا سیڑھی ہے، کہاں تک آپ چڑھیے گا؟ تب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا؟ قرب مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو وہی بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے وسیلہ پکڑو جو تمہیں اللہ سے ملا دے، جو تمہیں اللہ کے نزدیک کر دے، جو تمہیں اللہ سے ملا دے، اللہ کی پہچان کرا دے، تو اسی کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو، کھوجو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو، صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، ہے نا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ نہیں بولا کہ نمازیوں کے ساتھ رہو اور ٹوپی داڑھی والے، کرتا والے کے ساتھ رہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اچھوں کے ساتھ رہو جو سچ میں اندر سے اچھے ہیں، اور سچوں کے ساتھ رہو جو سچ بولتے ہیں، اور وسیلہ ڈھونڈو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے کوئی رہبر، پیر، بزرگ، ہے نا؟ وسیلہ تلاش کیجئے، کیونکہ آپ جیسے بچپن میں دیکھ لیجئے، ہم لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسکول میں جاتے ہیں نا، داخلہ لیتے ہیں نا، ٹیچر سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہے نا؟ جو چیز ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا پڑھائی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ماسٹر سے پوچھتے ہیں، جواب مانگتے ہیں نا، تب آگے بڑھتے ہیں، تب کلاس بائی کلاس چینج ہوتا ہے۔ تو ابھی آدمی لوگ بہت غفلت میں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پایا جا سکتا ہے، اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے یہی دنیا میں، اسی دنیا میں، ہے نا؟ تو یہ علم ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلا رہے ہیں، وسیلہ ڈھونڈ کے میرے طرف پہنچ جاؤ، ہے نا؟ میرا قرب حاصل کر لو، میری پہچان کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنا پہچان کے لیے انسان کو بنایا ہے نا؟ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب راستہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ منزل اللہ ہے نا؟ منزل اللہ ہے، لیکن راستے کو ہی لوگ منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب راستہ ہے، چلنے کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کے ہم لوگ منزل تک پہنچنا۔ منزل کیا ہے؟ منزل اللہ کا قرب، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ منزل اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا قرب ہے نا؟ تو لوگ راستے کو ہی منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ بہت سے آدمی اس کے آگے جا ہی نہیں رہے ہیں نا؟ جیسے نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ دے دیے، مطلب خیرات دے دیے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پا لیے۔ نہیں بھیا، یہ سب راستہ ہے، منزل کچھ اور ہے۔ منزل اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یہ منزل ہے نا؟ منزل یہ سب راستے ہیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ہے نا؟ قرآن یہ راستہ بتاتا ہے، اور جو آپ چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، فطرہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب راستے ہیں، یہ سب منزل نہیں ہے۔ منزل اللہ ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اور اس کی طرف، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ تو یہ ہے، تو لوگ ابھی نماز کو ہی لوگ منزل سمجھ بیٹھے ہیں نا، زکوٰۃ کو ہی منزل سمجھ بیٹھے ہیں، اور خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ سب کرنے کو لوگ منزل سمجھ بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ منزل نہیں ہے، منزل اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی پہچان کرنا ہے نا؟ اور اس کے لیے ہم لوگ کو وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ تو جب تک ٹیچر، گرو نہیں ہوگا آپ کو وسیلہ جب تک آپ نہیں ڈھونڈیے گا، گرو نہیں ہوگا تو کون بتائے گا آپ کو؟
हम और आप इतने होशियार हैं नहीं कि कुरान पढ़ के इसका शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत और बहुत सारा राज जान लें। इतना तो हम लोग होशियार हैं ना, इतना हम लोग दिमाग तो लगाते हैं नहीं, और इतना इल्म भी हम लोग के पास नहीं है। तो इल्म जिसके पास है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अहले इल्म वालों से पूछो। अगर तुम्हें पता नहीं तो अपने अहले इल्म वालों से पूछो, और अच्छों के साथ रहो और सच्चों के साथ रहो, और वसीला ढूंढो, इसकी तरफ पहुंचने का वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। तो ये है अल्लाह से डरो और इसकी तरफ वसीला ढूंढो। वसीला मीन्स गुरु की तलाश करो, जो अच्छे लोग हों, सच्चे लोग हों, पीर वली बुजुर्ग जो होते हैं वो अल्लाह से आपको मिला देते हैं, अल्लाह की तरफ कर देते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करवा देते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज उसको पता होता है, ऐसा तरीका जो आपके अंदर है, जो सब कुछ आपके अंदर है लेकिन आप बेखबर हैं। आपके अंदर सब कुछ है लेकिन आप उससे बेखबर हैं। आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है लेकिन आप बेखबर हैं। तो पीर बुजुर्ग वली वसीला उसी को अल्लाह ताला बोल रहे हैं। तो आपके अंदर वो खजाना छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा हुआ है लेकिन आप बेखबर हैं। बोलता है ना, हीरो का कदर कौन करता है? जौहर, जो जौहर होता है, जौहर जो होता है उसी को कदर होता है हीरो का। आम आदमी क्या जाने। अब आपके सामने हीरा पड़ा हुआ है, अंदर में हीरा है, लेकिन आपको कदर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हीरा मेरे अंदर है। तो इसका कदर जौहर ही करता है। तो जौहर कौन होता है? जो राह दिखाता है, जो जिसको पता है कि मेरे अंदर खजाना है, और सब इंसान के अंदर खजाना है लेकिन वो इंसान बेखबर है। तो यही जौहर है। तो यही जौहर हुआ इंसान, वसीला जो हुआ जौहर हुआ। तो आपको खजाना के बारे में बताएगा कि आपके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। आप इसको निखारिए और अपना रब का कुर्ब हासिल कर लीजिए, और रब की पहचान कर लीजिए, और मार्फत हासिल कर लीजिए, और रब को पा लीजिए। यही है सूरह माइदा, कुरान में है। ये अपनी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं सूरह माइदा कुरान से। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं ना। देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और बोलिएगा तो हम दिखा देंगे, पूरा प्रूफ कर देंगे। बाकी वीडियो को लाजमी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।